سنتی فلیس منی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو شمید رسالت پروانو غوث و خواجہ برزا کے دیوان اولیاء امت کے جانثاروں بے صحافوں کے سہارا بے قراروں کے قرار آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم وصلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابری رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور بسم البھاگلپوری کہتے ہیں کہ اگر ہم شادیوں میں مانگ کرنا چھوڑ دے بسم، اگر ہم شادیوں میں مانگ کرنا چھوڑ دے بسم، تو گھر بیٹھے مسلمانوں کی بیٹی رو نہیں سکتی، گھر بیٹھے مسلمانوں کی بیٹی رو نہیں سکتی۔ اس شعر میں بڑی گہرائی ہے۔ اگر کوئی گارجین اگر یہ شعر سمجھ لے گا تو پھر بیٹے کے شادی میں مانگنا چھوڑ دے گا۔ گھر بیٹھے مسلمانوں کی بیٹی رو نہیں سکتی۔ آج حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ پہلے کے مسلمان اور تھے اور آج کے مسلمان اور ہیں۔ آج کے مسلمان کے اندر تعلیم نہیں ہے، آج کے مسلمانوں کے اندر عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آج کے مسلمانوں کے اندر چائے پر ایمان بک جاتا ہے۔ اور کل کے مسلمان اتنے پکے تھے، اتنے پکے تھے ایمان کے، عقیدے کے، اتنے پکے تھے، یہ چائے چھوڑیے دولت دکھایا جاتا تھا، مال دکھایا جاتا تھا، ایسے پکے تھے لوگ۔ آج کے مسلمان تو چائے بھی بک جا رہے ہیں۔ چائے پلائیے جو کہلوانا ہے کہلوا لیجیے، چائے پلائیے جو گواہی دلوانا ہے دلوا لیجیے، چائے پلائیے جس کے اوپر بہتان لگوانا ہے لگوا لیجیے، چائے پلائیے جس پر الزام لگانا ہے لگوا لیجیے، چائے پلائیے کس کے اوپر تہمت ڈلوانا ہے ڈلوا لیجیے۔ لیکن واہ رے کل کے مسلمان، چائے نہیں دولت دیا جاتا تھا، مال دیا جاتا تھا، سونا چاندی دی جاتی تھی، لیکن ایمان کے اتنے پکے تھے اگر کوئی دولت، کوئی مال و ثروت، کوئی سونا اور چاندی، لال و جواہرات دکھا کر ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ایمان سے بھول جاؤ، اسلام سے بھول جاؤ، تو کل کے مسلمان یہی کہتے تھے کیا ہمارا ایمان
اتنا کمزور ہو گیا؟ کیا ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ تو دولت دکھائے گا کیا ہم ایمان سے پھر جائیں گے؟ کہ تو ثروت دکھائے گا کیا ہم ایمان سے پھر جائیں گے؟ مال و جواہرات دکھائے گا کیا ہم ایمان سے پھر جائیں گے؟ ارے کل کے مسلمان کا جواب سنو، کل کے مسلمان کا جواب یہ تھا، یہ دولت کیا، یہ مال کیا، یہ چاندی کیا، یہ سونا کیا، اگر آسمان سے سورج لا کر کے میرے قدموں پر رکھ دو گے، سن لو قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ شاید نہیں، آسمان کے سورج کی بات کی جا رہی ہے، آسمان کی چاند کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اے لوگو، اگر تم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو، اے لوگو اگر تم صحیح مسلمان بننا چاہتے ہو، اے لوگو اگر صحیح مسلمان کہلوانا چاہتے ہو تو سنو، کل کے مسلمان جو اپنی زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے ہیں، ان تمام لوگوں کی زندگیوں کی ایک جھلک اپنے دلوں میں پیوست کر لو، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ کل کے مسلمان کی طرح تو ہم ہو نہیں سکتے۔ کیا کوئی ابو بکر صدیق جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی فاروق اعظم جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی عثمان غنی جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مولا علی جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا امام حسن جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی امام حسین جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا امیر ماجد جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی غوث پاک جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی غریب نواز جیسا ہو سکتا ہے؟ بھائی لوگوں سنو، تم ابو بکر بن نہیں سکتے، تم فاروق اعظم بن نہیں سکتے، عثمان غنی تم بن نہیں سکتے، مولا علی تم بن نہیں سکتے، امیر معاویہ تم بن نہیں سکتے، امام حسن جیسا تم بن نہیں سکتے، لیکن ان لوگوں کی زندگیوں کی ایک جھلک تم اپنے دلوں میں پیوست کر لو، کامیاب بن جاؤ۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ آج حالات بہت خراب ہیں، آج لوگ دوسرے کے ایمان بچانے کے چکر میں ہے۔ آج کے ڈیٹ میں، آج کے دور میں اپنا ایمان بچا کر دنیا سے چلا جائے بہت بڑا ولی ہو جائے گا۔ اپنا ایمان بچا لو، دوسرے کے لوگوں کے چکر میں نہیں رہی ہے، اپنا ایمان بچاؤ نا، اپنا عقیدہ بچاؤ۔ بہرحال میرا عنوان، میری موضوع ادھر نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی یہ حالات کے اوپر بولا جاتا ہے کہ آج کے حالات کس طرح سے بگڑ چکے ہیں۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کیا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے نکاح سے انکار کر دیا، اعتراض کر دیا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ رکھا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری سنت سے انکار کر دیا وہ مجھ سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ اور آج کے ڈیٹ میں بہت ایسے مسلمان ہیں جو ابھی تک شادی نہیں کیے ہوئے ہیں، مال ہے، دولت ہے، باری ہے، گاڑی ہے، لیکن ابھی تک شادی نہیں کیے ہوئے ہیں۔ جب ان سے پوچھئے گا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ نکاح کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ سنت ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہے کیا بولتے ہیں؟ یہ مال، یہ دولت ہم نے اکٹھا کیا ہے اپنے لیے، دوسرے کی لڑکیوں کے لیے نہیں۔ افسوس، سب افسوس، اسے معلوم نہیں ہے کہ جو دنیا میں شادی ہو رہی ہے یہ شادی سب سے پہلے جنت میں ہوا، یہ نکاح
سب سے پہلے جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور بنانے کے بعد اب آدم علیہ السلام کو رہا نہیں گیا۔ آدم علیہ السلام جنت ہی میں کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اے آدم تجھے کیا ہو گیا ہے، تم ادھر ادھر کیوں ٹہل رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار عالم جنت بڑی خوبصورت ہے، لیکن مجھے چین نہیں ہے، مجھے آرام نہیں ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے آدم علیہ السلام کو سلا دیا۔ آدم علیہ السلام نیند میں آ گئے، اور جیسے ہی نیند میں آئے تو بائیں پسلی سے ہوا کو تالا کر دیا۔ ہوا کو جیسے ہی ہوا پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی کھلی کیا دیکھتے ہیں؟ بڑی حسین جمیل، بڑی خوبصورت عورت ہے۔ جیسے ہی دیکھے آگے قدم بڑھائے، لپکے ہیں، پکڑنا چاہ رہے تھے، ٹچ ہونا چاہ رہے تھے، متصل ہونا چاہ رہے تھے، چھونا چاہ رہے تھے۔ پروردگار عالم نے حکم دیا، آدم چھونا نہیں، آدم ہاتھ نہ بڑھانا، آدم ہوا کو نہ پکڑنا، اتنا کہنا تھا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں، مولا بڑی خوبصورت ہے، یہ پروردگار عالم بڑی حسین و جمیل ہے، اور تمہارا یہ اعلان ہے، تمہارا یہ حکم ہے کہ اسے چھونا نہیں، اسے پکڑنا نہیں، اسے پکڑنا نہیں، اس کے طرف آگے قدم نہ بڑھانا۔ اے پروردگار عالم تم نے منع کیا، بتا میں چھوں کیسے؟ تم نے منع کر دیا ہے، بتا میں کیسے ٹچوں؟ تم نے منع کر دیا ہے، بتا میں ہوا کو کیسے پکڑوں؟ تو اتنا کہنا تھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، پہلے مہر ادا کرنا ہوگا، بغیر مہر کا دنیا میں بھی شادی نہیں ہے، مہر ادا کرنا ہوگا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، تو آدم علیہ السلام نے کہا، مولا یہ مہر کیا ہے؟ یہ مہر کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا، اے آدم پہلے تمہیں مہر ادا کرنا ہوگا، تب اسے چھونا، تب ہوا کو ہاتھ لگانا، تب ہوا کی طرف آگے بڑھنا، اپنے قدم کو بڑھانا۔ مالک مولا یہ مہر کیا ہے؟ دیکھیے نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، اور آدم علیہ السلام کی شادی میں مصطفیٰ کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ مولا نے فرمایا، پروردگار عالم نے کہا، اے آدم اس کو چھونے سے پہلے میرے محبوب پر درود پڑھنا ہوگا، چھونے سے پہلے میرے محبوب پر درود پڑھنا ہوگا۔ اتنا کہنا رہے گا۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آدم اسلام فرماتے ہیں، اے پروردگار عالم یہ محبوب کون ہے؟ آخر ہے کون؟ کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، اے آدم سن، محبوب میرا وہ ہے کہ تجھ سے بھی بہتر اور اچھا ہے، تم سے بھی اچھا، تم سے بھی بہتر، اور تم ہی سے نہیں، صرف تم سے ہی نہیں بلکہ جو بھی پیدا ہوگا سب سے اچھا میرا محبوب ہوگا، اور اس محبوب پر تمہیں درود پڑھنا ہوگا۔ جب تم درود پڑھ لو گے مہر ادا ہو جائے گا، ادا ہونے کے بعد تم اسے چھو سکتا ہے، تم اسے پکڑ سکتا ہے، تم ادھر اپنے قدم کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اور جیسے ہی درود پڑھا گیا، اور درود پڑھنا تھا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گئی۔ اب آدم علیہ السلام جیسے ہی چھوئے، جیسے ہی پکڑے، اور پکڑنے کے بعد دونوں میں ملاپ ہوا، اور ملاپ ہونے کے بعد جیسے ہی دنیا میں آئے، اور آنے کے بعد اس دنیا میں اللہ کے بندے بھر گئے۔ شادی کہاں ہو رہی ہے؟ جنت میں، ہاں وہاں بھی ایک شادی ہو رہی ہے، اور یہاں بھی شادی ہو رہی ہے۔ دنیا میں شادی تو دیکھ رہے کیسے ہو رہی ہے، جب تک پٹاخہ نہ پھوٹے شادی نہ ہو، جب تک ڈی جے نہ بجے شادی نہ ہو،
جب تک گانا نہ بجے شادی نہ ہو، جب تک رجگا نہ ہو شادی نہ ہو. یہی نہ ہے دنیا میں. جب تک رجگا، ہماری ماں بہنیں رجگا کرتی ہے، ہاں رات بھر گانا گاتی ہے. میں اپنے ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ یہ رجگا ہے کیا؟ تم رجگا کس کو کہتی ہو؟ اور دیکھو ایک رجگا مدینہ شریف میں بھی ہوا ہے. جس کو تم رجگا کہتی ہو اسی کو شب بیداری کہا جاتا ہے. اور ایک شب بیداری مدینے میں بھی مدینے والے سو رہے تھے، ساری عورتیں سو رہی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی ہے اور اٹھنے کے بعد وضو کرتی ہے. وضو کرنے کے بعد رات میں مصلی بچھائی ہے. مصلی بچھانے کے بعد قیام پہ کھڑی ہوئی. جیسے ہی قیام میں کھڑی ہوئی ہے، رکوع میں گئی ہے، سجدے میں گئی ہے. ابھی ایک سجدہ ادا نہیں ہوا، مسجد نبوی سے مؤذن اذان پکار دیتا ہے. صبح کا سویرا ہو گیا، اور جیسے ہی صبح کا سویرا ہوا، محبوب کی بیٹی حضرت فاطمہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، پروردگار عالم، تو نے اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ تیرے محبوب کی بیٹی ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر پاتی ہے کہ راتیں ختم ہو جاتی ہے. میری ماں بہنوں سنو، تم رجگا کرتی ہو، تم سب بیداری کرتی ہو، ڈھول بجا کر، گانا بجا کر، فحش کلام کہہ کر. لیکن آؤ دیکھو حسن حسین کی ماں کیا کرتی ہے. اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اللہ کے لیے سجدے کر رہی ہے. اور اتنا لمبا سجدہ، اتنا طویل سجدہ کہ ایک سجدہ ادا نہیں ہوتا. صبح کا سویرا نمودار ہو گیا، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، مولا ایک ایسی لمبی رات بنا تاکہ اس رات میں تیرے محبوب کے بیٹی دل کھول کر کم سے کم 2 سجدے تو ادا کر لے، 2 سجدے ادا کر لے. میری ماں بہنوں، تم نکاح میں، تم شادی میں رجگا کرتی ہو. سنو، اگر تم کو سب بیداری کرنا ہی ہے، رجگا کرنا ہی ہے، تو گانا بجا کر کے نہیں، ڈھول بجا کر کے نہیں، ڈی جے بجا کر کے نہیں. اگر تم چاہتی ہو کہ فاطمہ کی روح خوش ہو جائے، تم چاہتی ہو کہ زینب کی روح خوش ہو جائے، تو جب رجگا آ جائے، شادی کی رات آ جائے، تو ڈھول نہ بجانا، گانا نہ بجانا، ڈی جے نہ بجانا، گانا نہ کہنا، بلکہ اس رات میں نوافل پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور فاطمہ کی روح خوش ہو جائے. اس لیے کہ تم لوگ فاطمہ کی کنیز ہو، زینب کی کنیز ہو. بتاؤ فاطمہ کی کنیز رات بھر ڈھول بجائے، رات بھر گانا بجائے، رات بھر ڈی جے بجائے؟ یہ سب خرافات ہے، اور یہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ شادی میں خرافات کرو. سن لو، جس شادی میں، جس نکاح میں خرافات ہوتے ہیں، جس نکاح میں خرافات کیا بھی جاتا ہے، اس نکاح میں، اس شادی میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی نہیں آتے. اس لیے کہ آپ سنت ادا کر رہے ہیں، نبی کی سنت. ایک طرف سنت ادا کرتے ہیں اور دوسری طرف خرافات بجاتے ہیں. ایک طرف سنت ادا کرتے ہیں تو دوسری طرف بوال کرتے ہیں. نہیں مسلمانوں، اگر سنت ادا کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو اسلاف کے طریقہ کو دیکھنا ہوگا.
गुज़ारे दिन के तरीके को देखना होगा, सहाबा के तरीके को देखना होगा कि उन लोगों ने किस तरह से निकाह किया है, उन लोगों ने कैसी शादी की है, उन लोगों ने किस तरह से अल्लाह की बंदियों को अपनाया है। आज हम अपना रहे हैं। हाँ, मांग भी बहुत है, मांग इतना चाहिए तब निकाह करेंगे, इतना चाहिए तब शादी करेंगे। ये सब नुमाइश है और अल्लाह की बारगाह में ये नुमाइश नहीं चलेगा। हाँ, ये जो लोग मांगते हैं ये सबसे बड़े भिख मंगे हैं, सबसे बड़े भिख मंगे। जो एक बेटी के बाप के सीने पे सवार होकर मुझे पल्सर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, अगर जमीन ज्यादा है तो जमीन भी चाहिए। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे दामन को पकड़ लेना। गाड़ी चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए। ये सबसे बड़े भीख मांगे हैं। जो रोड पे भीख मांगते हैं, वो भीख मांगते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाह के नाम पर भीख दे दो। तो तुमसे बेहतर वो भीख मांगना है जो खुलासा कहता है कि अल्लाह के नाम पे मुझे भीख दे दो, अल्लाह के नाम पर पैसे दे दो, अल्लाह के नाम पर रुपया दे दो। और ये लोग इतने बड़े भीख मांगे। बचवा सोना का रिंग कहाँ है, बचवा सोना का चैन कहाँ है, बचवा गाड़ी कहाँ है। कहते खुद है, बचवा को फंसाते, कहते खुद है, फंस जाता है बच्चा। लेकिन उन गार्जियन से मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह तुम्हें 2 हाथ दिया है, अल्लाह तुम्हें 2 पैर दिया है, अल्लाह तुम्हें 2 आंखें दिया है। क्या समझा? ये हाथ क्यों दिया, ये आंखें क्यों दिया, ये पैर क्यों दिया? इसलिए इस हाथ से काम करते रहना, इन हाथों से हलाल की कमाई करते रहना, इन पैरों से अच्छे राह पे चलना, इन आंखों से अच्छी चीज देखना, इन आंखों से कुरान की तिलावत करना, इन आंखों से शरीयत का मुताला करना। क्या समझ में आया? आंख तो है लेकिन शरीयत का मुताला नहीं है, पैर तो है लेकिन अच्छे राह की तरफ उसका कदम नहीं है, हाथ तो अल्लाह ने दिया है लेकिन सही चीज को नहीं बल्कि गलत चीज को पकड़ता है। तो क्या समझ में आया? जब किसी बेटी से निकाह करना, किसी बेटी से शादी करना, तो इन हाथों से कमाना, इन आंखों से अच्छी चीज को देखना, इन पैरों से अच्छे कदम की रास्ते की तरफ बढ़ाएगा। तो जो तुम्हारी पीढ़ी के कोख में जो औलाद पैदा होगी वो गुलामे खाजा गुलामे गौस पैदा होगी, अच्छी औलाद पैदा होगी। और अगर निकाह में गड़बड़ हो गई, शादी में गड़बड़ हो गई, खुराफात मच गई, तो आने वाला बच्चा अब क्या होगा तो सभी जानते हैं। आज के डेट में, दौरे हाजिर में हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते हैं, हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते हैं, हदीस नहीं पढ़ते हैं। अभी तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल, हमारे बच्चे अब मोबाइल ही में पढ़ लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कौन तकरीर कर रहा है, किस अकीदे का है, ये सब कुछ है हमारे बच्चे नहीं देखते हैं। बस जो अच्छा कहा वही अच्छा हो गया। नहीं मुसलमानों, तुम्हें कुरान पढ़ना होगा, तुम्हें हदीस पढ़ना होगा, अपने अकीदे की किताब पढ़ना होगा, तब तुम्हें मालूम होगा कि एक अच्छी जिंदगी कैसे गुजरेगी। यही तक नहीं है,